غسل کرنا کن صورتوں میں مستحب ہے، اس کے لیے ایک بات ذہن میں یہ رکھ لو، کوئی بھی اچھا کام جو شریعت نے اس کو اچھا قرار دیا ہو، کوئی بھی ایسا اچھا کام اگر آپ کر رہے ہیں، مثلا کتاب لکھ رہے ہیں یا کوئی دینی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ رہے ہیں، تو ان تمام کے لیے، تمام اچھے کاموں کے لیے غسل کرنا مستحب ہوتا ہے۔ ایسی ہی جو مقدس مقامات ہیں، تو تمام تر مقدس مقامات پر جب آپ جاتے ہیں تو مقدس مقامات میں جانے کے لیے غسل کرنا مستحب ہوتا ہے، بشرطے کہ آپ پاک بھی ہوں، پہلے سے پاک ہوں۔ اگر پہلے سے پاک ہیں تب تو غسل کرنا مستحب ہے، پہلے سے ہی پاک نہیں ہے تب تو غسل کرنا فرض ہوگا آپ پر کچھ کاموں کے لیے۔ مسلمان کو تو غسل کے ساتھ رہنا چاہیے، پاک رہنا چاہیے۔ تو اسی کو یہاں پر ہم چند چیزیں بتا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ تو مختصر ہم نے بتا دیا کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، کوئی اچھا کام کرنے کے لیے، عظیم الشان کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ ایسی کسی مقدس مقام پر جا رہے ہیں تو غسل کرنا مستحب ہے۔ ایسے ہی کوئی خلاف شرع کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس سے غسل فرض نہ ہوتا ہو، اور وہ خلاف شرع کام ہے اور آدمی نے کر لیا، خیر شرمندہ ہو، لیکن بہرحال کرنے کے بعد ایسا کوئی کام اگر کر لیا، مثال کے طور پر کسی نے نشہ کر لیا تو، یا کہ کوئی اور گناہ کیا جس کے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی، تو اب اس کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہوتا ہے، فرض نہیں ہوتا ہے، نہ واجب ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے۔ اسی کو تفصیل میں جائیں تو یہ کہیں کہ وقوف عرفات، یعنی عرفات کا جو میدان ہے اس میں ٹھہرنے کے لیے جب ٹھہرے آدمی تو غسل کرنا مستحب۔ ایسے مزدلفہ بھی ایک میدان ہے جس میں حاجی لوگ ٹھہرتے ہیں، تو ایسے عرفات بھی میدان ہے جس میں حاجی لوگ ٹھہرتے ہیں، تو ان دونوں جگہوں پر ٹھہرنے کے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ ایسی حرم شریف کی حاضری کے لیے اگر جا رہا ہے تو غسل کرنا مستحب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر کوئی حاضری دینے جا رہا ہے تب بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جا رہا ہے تب بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ مستحب تب ہے جبکہ پہلے سے پاک بھی ہو، اگر پاک نہیں ہے تو تب تو غسل کرنا ویسے ہی فرض ہے۔ ایسے ہی مینا میں اگر کوئی داخل ہو رہا ہے، مینا ایک وادی کا نام ہے جہاں پر حاجی لوگ قربانی کرتے ہیں، ایک جگہ کا نام ہے، مینا میں داخل ہو رہا ہے تب بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ تین ہمارے محاورے میں کہتے ہیں کہ تین شیطان، جہاں جہاں تین جگہوں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے شیطان آیا تھا، تو ان جگہوں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھیں۔ اب آج گورنمنٹ نے اس جگہ پر ستون بنا دیے ہیں، اب تمام لوگ ان کو جمرہ کہتے ہیں، ان ستونوں کو جمرہ کہتے ہیں، جمرہ۔ تو ان ستونوں پر جب کنکریاں مارے گا تو کنکریاں مارنے کے وقت بھی، مارنے سے پہلے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے غسل کرنا مستحب۔ شب برات میں بھی غسل کرنا مستحب ہے، ایسی شب قدر میں بھی غسل کرنا مستحب ہے، ایسی عرفہ کی رات جو نویں رات ہوتی ہے اس میں بھی غسل کرنا، یعنی ذی الحجہ کی نویں رات جو ہوتی ہے اس میں بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ مجلس میلاد شریف میں بھی غسل کرنا، مجلس میں نہیں، مجلس میں شریک ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب، اور دیگر مجالس خیر کی حاضری کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ کوئی بھی مجلس خیر ہو اس میں اگر شرکت کرنا ہے تو غسل کرنا مستحب ہے۔ مردہ نہلانے کے بعد
مثلا کسی نے مردے کو نہلایا، غسل کرایا، تو اس کے غسل کرانے کے بعد اس نہلانے والے پر بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ ایسے ہی کوئی پاگل تھا، اتفاق سے اس کا پاگل پن، جنون ختم ہو گیا، تو جنون ختم ہونے کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ مجنون کو جنون جانے کے بعد، یعنی مجنون جو پاگل، اگر اس کا پاگل پن یعنی جنون ختم ہو جائے، چلا جائے، تو غسل کرنا مستحب ہے۔ مجنون کو جنون کے بعد غسل کرنا مستحب۔ ایسی غشی سے افاقہ کے بعد، یعنی کسی کو بے ہوشی ہو گئی، غشی کا مطلب ہوتا ہے بے ہوشی، غشی سے افاقہ کے بعد، افاقہ کا مطلب ہوش میں آ جانا، تو غشی سے افاقہ یعنی بے ہوشی سے ہوش میں آ جانے کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ ایسے ہی نشہ جاتے رہنے کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ مثلا کسی نے غلط تو کیا ہی، لیکن نشہ اگر کسی کو ہو گیا اور نشہ جاتا رہا، اس کے بعد بھی غسل کرنا مستحب۔ گناہ سے توبہ کرنے کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ نیا کپڑا پہننے کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ سفر سے واپسی کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ استحاضہ بند ہونے کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ استحاضہ وہ بلڈ یا خون ہوتا ہے جو عورتوں کو پیٹ میں کسی تکلیف اور بیماری کی وجہ سے بلڈ آ جاتا ہے، تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ تو استحاضہ کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ نماز کسوف اور خسوف، ایسی نماز استسقاء، نماز خوف، ایسے ہی بہت اندھیرا ہو، بہت سخت آندھی اگر آ رہی ہو، تو ایسے وقت میں بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ نماز کسوف و خسوف کا مطلب ہوتا ہے چاند گہن ہوتا ہے، سورج گہن ہوتا ہے، تو اس کی نماز پڑھنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ ایسے استسقاء، اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی، اس کو استسقاء کہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ ایسی ہی کہیں پر دشمنوں کا بہت خوف ہو تو خوف سے بچنے کے لیے بھی نماز پڑھی جاتی ہے، تو ایسی جگہ تو نماز خوف کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ ایسی تاریکی اور اندھیری ہے بہت زیادہ، ایسی سخت آندھی ہے، تب بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ بدن پر نجاست لگی ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس جگہ ہے، لگی ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہاں پر ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ یہاں پر نجاست لگی تھی یا یہاں پر نجاست تھی، تب تو اتنی جگہ ہی دھو لے گا، لیکن یہی نہیں پتہ چل رہا ہے کہ نجاست کہاں لگی جسم پر، تو اب غسل کرنا مستحب ہے کہ پورا بدن ہی دھل جائے گا۔ تو بیٹا ان تمام صورتوں میں، ان سب صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے۔ ایک بات یہاں پر، جب غسل کی بات ہے تو یہاں پر ایک بات اور بتائی جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو برسر عام غسل کرتے ہیں اور وہ سطر بھی نہیں ڈھکتے؟ کتنے لوگ تو انڈر ویئر پہن کر، نیکر پہن کر غسل کر لیتے ہیں ایسی۔ تو یاد رہے کہ گھٹنا کھول کر لوگوں کے سامنے نہانا، غسل کرنا سخت گناہ اور حرام ہے۔ ایسے ہی نجس اور ناپاک کپڑا پہن کر غسل نہ کریں، اور اگر دوسرا پاک کپڑا نہ ہو تو اسی کپڑے کو پہلے پاک کریں اور پاک کرنے کے بعد پھر اس کو باندھ کر غسل کریں۔ ان چیزوں پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔